ہنگامی اجلاس جو کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا منعقد کیا گیا، اس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہاں اپنا نقطہ نظر، پاکستان کا نقطہ نظر میں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کو دہرانا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ کہتا چلوں کہ الحمدللہ ہمیں اس حد تک کامیابی ہوئی کہ ہم ایک مشترکہ طور پر ہم نے ایک حکمت عملی اپنائی، اور جس میں میں بجا طور پر ریکارڈ پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا OIC کا۔ میں بجا طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عرب گروپ کا اور نان الائن موومنٹ کے ممبران کا، جنہوں نے ایک مشترکہ درخواست کے ذریعے جنرل اسمبلی کے صدر کی توجہ مبذول کرائی، کیونکہ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً 10 روز گزر چکے تھے اور مسلسل بمباری جاری تھی، اور انسانی جانوں کا، معصوم جانوں کا وہاں ضیاع ہو رہا تھا۔ نہتے شہری، بچے، خواتین جو ہے وہ لقمہ اجل جو ہے اسرائیلی فورسز کی وہ جو ہے وہ اس کی نظر ہو رہے تھے۔ سلامتی کونسل کے 4 اجلاس ہوئے۔ بنیادی طور پر یہ ایوان جانتا ہے کہ بنیادی ذمہ داری امن و استحکام کی، پیس اینڈ سیکیورٹی کی اگر کسی فورم پہ بنتی ہے تو وہ سلامتی کونسل ہے۔ سلامتی کونسل بدقسمتی سے کسی نتیجے پہ نہ پہنچ سکی۔ جناب چیئرمین، ایک نشست ہوئی، دوسری نشست ہوئی، تیسری نشست ہوئی اور چوتھی نشست ہوئی، اور 4 نشستوں کے باوجود آخری نشست میں، اور میں یہاں بھی ریکارڈ پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا چین کے وزیر خارجہ کا، اسٹیٹ کاؤنسلر فارن منسٹر وانگ یی کا، جو خود وہاں فزیکلی موجود تھے اور تشریف لے کر گئے، اور انہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی تاکہ اس ساری ڈسکشن کو سٹیئر کر سکے اور اس کو اوورسی کر سکے۔ یعنی کہ اس مسئلے کو چین نے اتنی اہمیت دی کہ وہ خود انہوں نے اپنے وزیر خارجہ کو وہاں بھیجا اور وہ گئے۔ اب جناب والا، میری سلامتی کونسل کے صدر سے وہاں ملاقات بھی ہوئی، اور انہوں نے مجھے بتایا، اور میں ایوان کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آخری ڈسکشن ایوالو کرتے کرتے نوبت یہاں تک پہنچی کہ 15 ممبران کا جو ہاؤس ہے وہ 14-1 پہ تقسیم ہو گیا۔ 14 کی سوچ ایک طرف اور 1 کی سوچ ایک طرف، اور وہ ایک سوچ جو ہے اس نے اپنی ویٹو پار کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کنسنسس کو، اس کنسنسس بلڈنگ میں رکاوٹ اور رخنا ڈالا، اور نتیجہ تن یہ ہے ہمارے پاس پھر کوئی چارہ نہ رہ گیا کہ ہم کیا کریں۔ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ جب یہ نوعیت اور نوبت سامنے آئی تو مجھے رات ہی کو ترکی کے وزیر خارجہ نے فون کیا اور اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ ہم نے فیصلہ کیا، اور اس میں سعودی عرب کی مشاورت بھی اور دیگر وزراء خارجہ کی مشاورت بھی شامل تھی کہ فی الفور ہمیں جنرل اسمبلی کے اندر رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں ویٹو استعمال نہیں ہو سکتا۔ کم از کم اس فورم کو، اور اہم فورم کو، the world's largest parliament، اس کو ہم اس مسئلے کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائیں۔ ہم نے فیصلہ کیا، میں نے وزیر اعظم سے بات کی، انہوں نے مجھے اجازت دی، اور اس اجازت کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جتنے ہمارے مندوب ہیں نیو یارک میں، انہیں ہم درخواست کریں کہ وہ جائیں اور صدر سے رجوع کریں اور ان رائٹنگ درخواست دیں۔ چنانچہ وہ گئے، انہوں نے درخواست دی، اور صاحب صدر نے جانتے ہوئے کہ وہاں کووڈ سچویشن ابھی برقرار ہے، گو کافی حد تک بہتری آ چکی ہے، almost 80% of New York is inoculated. Nonetheless ابھی بھی وہ SOPs حاوی تھے، اور ایک وہاں بحث یہ بھی چلی کہ ان حالات میں جبکہ پوری یونائٹڈ نیشن کا باقاعدہ فزیکل اجلاس نہیں ہو سکا، تو کیا ہم اس مسئلے کے لیے فزیکل اجلاس کی اجازت دیں یا ورچوئل ہو، یا کیا کیا جائے۔ بہرحال بحث کے بعد
ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ آپ اجازت دیں اور ہمیں جو وہاں جانا چاہتے ہیں, جو رسک لینا چاہتے ہیں, آپ اجازت دیجئے. جو آئے گا وہ آئے, جو نہیں آنا چاہتا یہ ان کی ثوابدید ہے. چنانچہ صدر والکن بزکر انہوں نے فیصلہ کیا, اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا. ایک قداور شخصیت نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا, اور انہوں نے اس اجلاس کی, ہنگامی اجلاس کی اجازت دی, اور 20 تاریخ کو اجلاس طے ہو گیا. اس اجلاس میں میں وہاں حاضر ہوا. جناب والا وہاں جانے سے پہلے یہ امر ضروری تھا کہ پاکستان کی اگر نمائندگی کرنی ہے تو پاکستان کی آراء کیا ہے, اور پاکستان کی آراء کو اگر اس کا ہم نے خلاصہ میں نے پیش کرنا ہے تو وہ کیا ہوگا. تو ضرورت اس امر کی تھی کہ پاکستان کا جو ایوان ہے, پاکستان کی جو منتخب نیشنل اسمبلی ہے, جو 22 کروڑ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے, جیسے کہ یہ ایوان جو ہے وہ فیڈریشن کی نمائندگی کر رہا ہے, وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کرتی ہے, اس ایوان کو اعتماد میں لیا جائے اور اس کی اجازت سے ہم وہاں جائیں. میں شکر گزار ہوں, اور میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں ایز دی ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر آف پاکستان تحریک انصاف کہ تمام سیاسی جماعتوں نے فہم و فراست, فراخ دلی کا ثبوت دیا, اور انہوں نے جس ماحول میں گفتگو کی اور متفقہ قرارداد پر اتفاق کیا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. جناب والا اس سے میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھ مضبوط ہوئے, اور ان مضبوط ہاتھوں کے ساتھ میں وہاں گیا. میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ میرا یہ فرض تھا اور وہ امانت تھی ایوان کی جو میں نے وہاں پیش کی, اور مجھے کہتے ہوئے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ متفقہ قرارداد جو پاکستان کی قومی اسمبلی کی تھی وہ میں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو پیش کی, وہ میں نے صدر جنرل اسمبلی کو پیش کی, اور وہاں جتنے وزراء خارجہ فزیکلی موجود تھے وہ میں نے ان کو اس کی کاپیز ان کی خدمت پہ پیش کی, اور بتایا کہ یہ ہے سوچ, یہ ہے تڑپ, یہ ہے اضطراب پاکستان کا اور پاکستان کی منتخب اسمبلی کا اور پاکستان کی عوام کا. تو اس سے یقیناً ایک جو ہے اس بات کو وزن ملا. جناب والا, میں بہت اتنا بڑا موضوع ہے کہ اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے. میں کوشش کروں گا کہ مختصر بات کروں اور لیکن معافی و ضمیر بیان کر دوں. جناب والا, یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ مسئلہ تو پرانا ہے, یہ it is the oldest item on the agenda of the Security Council. یہ کل کا تو ہے نہیں, عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے, اور نشیب و فراز آئے, تیزی آئی, نرمی آئی, پیش رفت ہوئی, گفتگو ہوئی, تعطل آیا, ہم تاریخ کا حصہ ہے, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس نے جنم لیا جناب چیئرمین 27 رمضان مبارک کو. کس رات کو؟ جو راتوں میں سے افضل رات ہے. اور حملہ کس پہ ہوا؟ نمازیوں پر. اسلحہ لیس نہیں تھے, ہاتھ میں تسبیح ہوگی, بندوق نہیں تھی. اور وہ کس لیے جا رہے تھے؟ نوافل کی ادائیگی کے لیے. اور وہاں جو تشدد ہوا, جو سٹن گرنیڈ استعمال ہوئے, جو واٹر کینن کا استعمال ہوا, جو ربر بلٹس فائر کی گئی, اور جو شہادتیں ہوئیں, ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مسئلے کو ٹریگر کیا وہ جو فورسبل ایوکشن کی کوشش ہے, خاص طور پہ الجرح کا جو نیبرہڈ ہے اس کو جو خالی کرانے کے بزور بازو جو کرنے کی کوشش کی, that ignited the current crisis. اور پھر جو جیسے جیسے انفولڈ ہوتا گیا وہ آپ کے سامنے ہے, ان کی تفصیلات میں اب جانا مقصود نہیں ہے. جناب والا, میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس ہاؤس کی اطلاع کے لیے اس شخصیت نے, جس شخصیت نے تاریخی کردار ادا کیا, اور انہوں نے 2 چیزیں انپریسیڈنٹڈ کی. جو چیئر ہوتی ہے ہاؤس کی, نارملی
وہ اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے, سنتے ہیں, اوروں کو موقع دیتے ہیں. But I want to be on the record, Mr. Chairman, that the President of the General Assembly created a new precedent through his opening statement. اور اگر آپ ان کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ کا مطالعہ کریں جو کہ UN کی ویب سائٹ پہ موجود ہے, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ کس درد سے بات کر رہے تھے اور ان کی سوچ کتنی واضح تھی, ان کی ڈائریکشن کتنی کلیئر تھی. اور اس کے بعد انہوں نے ایک میڈیا سے بھی خطاب کیا, UN کے پلیٹ فارم سے خطاب کیا. اور میں شکر گزار ہوں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا, جنہوں نے خطاب بھی کیا اور خطاب کے ساتھ ساتھ مجھے موقع بھی عنایت کیا کہ میں ان کے سے مل کے بالمشافہ پاکستان کا نقطہ نظر ان کی خدمت پہ پیش کروں, جو کہ میں نے کیا. جناب والا, یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں, اسی شخصیت کو میں نے دعوت دی ہے پاکستان آنے کی, اور انہوں نے فی الفور اس دعوت کو قبول کیا ہے. اور آج ہے غالباً 25 مئی, انشاءاللہ آج سے 2 دن بعد 27 مئی کو وہ اسلام آباد تشریف لا رہی ہے. اور انشاءاللہ جو گفتگو ہوئی اس گفتگو کو آگے لے کر انشاءاللہ چلیں گے. جناب والا, مجھے موقع ملا انکرا سے نیو یارک تک گفتگو کرنے کا فلسطین کے وزیر خارجہ سے, اور انہوں نے مجھے وہ کہانی بتائی کہ کس مشکل سے رام اللہ سے وہ عمان پہنچے, جارڈن پہنچے, اور وہاں سے انہوں نے فلائٹ لی. مختصراً یہ کہوں گا کہ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے 3 مرتبہ اپنی سواری تبدیل کرنی پڑی وہاں پہنچنے کے لیے, اور ہمیں 24 گھنٹے اپنا ڈپارچر مجھے اور ترک وزیر خارجہ کو ڈیلے کرنا پڑا ان کی آمد کے لیے کہ وہ آئیں. مسئلہ فلسطین ذکر ہو رہا ہے, اور فلسطین کا وزیر خارجہ اگر اس ڈیبیٹ کو اوپن نہ کرے تو کون کرے؟ تو ہم نے کوشش کی, الحمدللہ وہ کوشش کامیاب ہوئی, اور رکاوٹوں کے باوجود وہ وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے, اور انہوں نے فلسطین کا نقطہ نظر, فلسطینیوں کا درد جو ہے نم آنکھوں سے جو ہے انہوں نے وہاں پیش کیا. جناب والا, میں نے ان کو بھی دعوت دی ہے پاکستان آمد کی, اور انہوں نے میری دعوت قبول کر لی ہے. اور انشاءاللہ میری کوشش ہے, کیونکہ پہلا جو ہمارا فیز ہے اور جو ہمارا امیجیٹ چیلنج تھا, وہ چیلنج تھا کہ خون ریزی بند کی جائے, سیز فائر حاصل کیا جائے, اور الحمدللہ اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی. لیکن جناب والا, جناب چیئرمین, یہ تو ایک ایمرجنٹ قدم تھا, انسانی جانوں کا تحفظ کا ایک عزم تھا, لیکن مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کے حل کے لیے ہمیں جستجو کرنی ہوگی, اور ہمیں انٹرنیشنل کانشنس کو ایک مرتبہ پھر اجاگر کرنا ہوگا, جگانا ہوگا, اور اس کے لیے مل کر ایک حکمت عملی اپنانی ہوگی. اور میں نے اپنی گفتگو میں, جو میں نے گفتگو وہاں کی, اس میں میں نے سیکرٹری جنرل سے گزارش کی کہ آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہے, اور آپ ایک ایسی شخصیت ہیں جس پر سارا ایوان اعتماد بھی کرتا ہے, منتخب ہیں آپ اس پیس پروسیس کے ریوائیول کے لیے ابتدا کیجئے, کیونکہ یہ ایک ایسی چنگاری ہے, وہ سلگتی رہے گی جب تک اس کو مکمل اس کا حل تلاش نہیں کیا جائے گا. آگ بھڑک اٹھی ہے, وقتی طور پر دبا دیں گے پھر بھڑک جائے گی, اور آپ نے دیکھا کہ وقتاً فوقتاً یہ آگ لگتی بھی رہی ہے, بجھتی بھی رہی ہے. اور جب تک مسئلہ فلسطین کا آپ دیر پا مستقل حل تلاش نہیں کریں گے, مشرق وسطیٰ میں دیر پا امن ممکن نہیں ہے. چنانچہ آپ اس میں اپنا کردار ادا کیجئے. جناب والا, یہاں میں یہ برملا کہنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے میں خیر میڈیا کا تو ہمیشہ رول اہم رہا ہے, لیکن آج
ہم کہتے تھے اور میں نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا نے کیا کردار ادا کیا. جب بہت سے ادارے باوجود یا مصلحتاً خاموش تھے, اس طرح کامنٹ نہیں کر رہے تھے جس شد و مت سے انہیں کامنٹ کرنا چاہیے تھا, تو جو سٹیزن جرنلسٹ ہے آغاز وہاں سے ہوتا ہے. اس کا کیمرہ ہے, اس کی وہ ویڈیو کلپ ہے جو آتی ہے, آپ دیکھتے ہیں, میں دیکھتا ہوں, ایوان دیکھتا ہے, سینیٹرز دیکھتے ہیں اور پوری دنیا دیکھتی ہے, اور وہ جھنجھوڑ دیتی ہے. لرزہ براندام ہو جاتے ہیں لوگ وہ کیفیت دیکھ کر, وہ جبر دیکھ کر, وہ تشدد دیکھ کر, وہ ظالمانہ اقدامات دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے, ششدر ہو جاتی ہے دنیا. اینڈ دیٹ اسٹارٹس اے نیو ڈبیٹ. اور اس ڈبیٹ کا نتیجہ جناب والا میں بالکل اس بات کو بھی ریکارڈ پہ لانا چاہوں گا, اور ان اقوام کا اور ان شہریوں کا, ان باشعور اور باضمیر شہریوں کا ریکارڈ پر فرام دا سینٹ آف پاکستان شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, جو سب مسلمان نہیں تھے. اس میں عیسائی بھی تھے, اس میں یہودی بھی تھے, ہما قسم کے لوگ تھے جو سڑکوں پہ نکلے. آپ نے مابل آج کا مظاہرہ دیکھا ہوگا لندن میں, آپ نے میڈرڈ کا مظاہرہ دیکھا ہوگا اسپین میں, آپ نے سڈنی کا مظاہرہ دیکھا ہوگا, آپ نے بروکلن کا مظاہرہ دیکھا ہوگا, مشگن میں, جناب چیئرمین, مشگن میں لاکھوں کی تعداد میں. میں نے کسی, اجازت دیجیے کہنے کی, شاید بات چبھ جائے, مجھے بھی چبھے, آپ کو بھی چبھے, میں نے کسی مسلمان ملک میں اسرائیل کی پالیسیز پر مذمت کی. جمعے کو میں وہاں سے دیکھ رہا تھا نیو یارک سے, ہفتے کو آپ نے دیکھا کہ لندن میں ایک اور بہت بڑا مظاہرہ ہوا, اور اتوار کو بھی آپ نے دیکھا کہ کراچی میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مظاہرہ, کم از کم میں نے اس کے گلمسز دیکھے ایز آئی واز لینڈنگ, کہ کراچی میں جو کراچی کے باشعور شہریوں نے اظہار کیا. ایک, اینڈ دس از آل اوور. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز انپریسیڈنٹڈ میں نے دیکھی ہے جناب والا, اور قابل غور ہے, اور وہ یہ ہے, فار دا فرسٹ ٹائم within the cities of Israel, those cities that are called mixed cities, جہاں فلسطینی بھی رہتے ہیں اور یہودی بھی رہتے ہیں, for the first time وہاں احتجاج ہوئے اسرائیل کے اندر. اس نے چونکا دیا, اس نے حیران کر دیا, وہ انہونی تھی, اور وہ ایکسٹرنل ایگریشن کے ساتھ ساتھ انٹرنل سیکیورٹی کا ایک نیا پہلو سامنے آیا جو پہلے صرف نظر رہا. وہ ایک نیا اینگل تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہے ہمیں بحیثیت ایک قوم کے اور اس ایوان کو اس پر بھی نظر دوڑانی چاہیے. جناب والا, پاکستان کی کابینہ نے جانتے ہوئے کہ قوم کی سوچ کیا ہے, وزیر اعظم کی سربراہی میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں گے. یہ ہمارا فیصلہ ہے. اب اس کے لیے اسرائیل تو آپ کو اجازت داخلے کی دے گا نہیں, لیکن میرا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے پہلے, اور میں اب پھر کرنے والا ہوں مصر کے وزیر خارجہ سے. اور یہ بھی میں کہتا چلوں آج کہ اس میں ریکارڈ پر کہ مصر کی وزیر خارجہ نے, جارڈن کے وزیر خارجہ نے, ٹونیشیا کے وزیر بسیط ملک کے جو سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر ہے ان کے اور وزیر خارجہ نے جو کردار ادا کیا وہ بھی قابل ستائش ہے. جناب والا, تو اس کے لیے جو ایک ہی راستہ جس کے ذریعے کمک پہنچائی جا سکتی ہے, میڈیکل ایڈ کہہ لے یا اور چیزیں کہہ لے, وہ مصر کا راستہ ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی ان سے میں تبادلہ خیال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہاں سے ایک مثبت جواب ملے گا. اب اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں نے یہاں دو چیزیں, کیونکہ موزس سینیٹرز نے اٹھائیں اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ذکر کرنا میری ذمہ داری ہے.
ایک سینیٹر سعدیہ صاحبہ اب میرے خیال ہے بیٹھی نہیں ہیں, وہ تشریف لے جا چکی ہیں. انہوں نے اپنی گفتگو میں, فلسطین کی گفتگو میں, انہوں نے افغانستان کا اشارہ بھی کیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب میری وزیر خارجہ کی سیکرٹری بلنکن سے بات ہوئی تو میں نے افغانستان پہ بات کی, تو میں ان کی ہی خدمت میں بصد احترام کہنا چاہتا ہوں, یقیناً افغانستان پہ بات کی اور کرنی چاہیے, لیکن میں فلسطین کے مسئلے سے غافل نہیں رہا. یہ ریکارڈ پہ بلانا چاہتا ہوں. When I spoke to Antony Blinken, I raised this issue. I raised this issue. Not from just speaking from the side of the executive. I conveyed the sentiment of the parliament and the people of Pakistan, how they are seeing things and how this thing can snowball into a larger crisis in the days ahead. So he has to be cognizant, and the United States must and should play its diplomatic role. کیونکہ اگر اسرائیل کسی کی سنے گا تو ان کی سنے گا, شاید آپ کی اور میری بات کو وہ اتنا وزن نہ دے, چاہے ہم متفقہ قرارداد ہی کیوں نہ پیش کر دیں. جناب والا, یہ بھی میں ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا تھا. اور withdrawal آف فورسز کی بات کی انہوں نے افغانستان سے. بالکل یہ حقیقت ہے کہ ایک withdrawal کا فیصلہ ہو چکا ہے, اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے فیصلہ کر لیا ہے کہ by the 9th of September they intend to withdraw their remaining troops from Afghanistan. Could be earlier, but that's the deadline. جناب چیئرمین, وقت نہیں ہے طویل گفتگو کا, لیکن پاکستان, اور میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں, جتنی ہماری انگیجمنٹس ہوئیں, جتنی میری انگیجمنٹس ہوئیں, ہم یہ مسلسل ایٹ ڈفرنٹ انٹرنیشنل فورمز ہم یہ مسلسل کہتے رہے کہ پاکستان از ان فیور آف اے ریسپانسبل orderly withdrawal. Why? Because what we were fearing and what we still fear, we are concerned that a vacuum, if created in Afghanistan, can drag or suck the country back into the decade of the 90s. And there could be anarchy there. There could be civil war, God forbid, God forbid. اور اس کے لیے پاکستان جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ کسی سے پنہا نہیں ہے, اور آج الحمدللہ انٹرنیشنل فورمز پر ایکنالج کیا جا رہا ہے. جو ان کے فوکل پرسن ہیں ایمبیسڈر زلمے خلیل زاد, اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پاکستان کا افغانستان کے مسئلے پر تعمیری مثبت فیسیلیٹیٹنگ رول تھا. اور آج میں یہ کہتے ہوئے, اس ایوان کو بتاتے ہوئے مجھے مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ آج دنیا کے دارالخلافوں پہ جو پاکستان پہ کہا جاتا تھا they are part of the problem. The pendulum has shifted, and today the world is not looking at Pakistan as part of the problem. Today the world is looking at Pakistan as part of the solution, and that is the dramatic paradigm shift that has taken place. That is the paradigm shift that has taken place, and I give credit to the people of Pakistan and to the armed forces of Pakistan and to those brave soldiers who have paid the ultimate price, their life, to protect you, me, our children, our cities, our economy. جناب والا, ہم سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یہ وڈرال ہو رہا ہے, اس وڈرال کے ساتھ ساتھ ہمیں پیس پروسیس جو ہے اس کو آگے بڑھانے میں جو ہم کردار ادا کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. اگین فار ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں, without going into details, پاکستان is playing its role. بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو دکھائی دیتی ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو آج دکھائی نہیں دے رہی, but history will recall, and it will be recorded in the annals of history, the role Pakistan is playing and it ought to play. Our role is the role of a responsible neighbor. We are categorically saying we do not want to meddle in your affairs. We do not want to interfere in your internal matters.
our objective is peace and stability in Afghanistan. We want to see prosperity. We want to see progress. Because in your progress lies my progress. When there's peace in Afghanistan, my dream of that Tapi gas pipeline will bear fruit. جی جناب چیئرمین، مجھے احساس ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا کہ with that peace in Afghanistan, the dream of that Tapi gas pipeline, which will overcome the energy shortages of Pakistan, will bear fruit. آج افغانستان میں اگر امن ہوتا ہے، وہ کاسا 1000 جو کاغذوں پہ رہی ہے عرصہ دراز سے، اس کو ایک حقیقی عملی جامہ پہنانے کا موقع ملتا ہے، اور وہ ٹرانسمیشن لائن آتی ہے جس سے پاکستان کا جو انرجی کرائسس جس کا ہم دوچار ہوئے، جس بحران سے، جس مہنگی بجلی کے بحران سے یہ پوری قوم جکڑی ہوئی ہے اور پاکستان کے عام شہریوں نے ماضی کے معاہدوں کی قیمت ادا کی ہے، اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک مناسب دام پر پن بجلی دستیاب ہوگی. جناب والا، جب یہ امن ہوتا ہے تو وہ ایسٹ ویسٹ کنیکٹیوٹی کا جو ہمارا خواب ہے، جس سے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی ملتی ہے، جس سے کہ یہ سارا خطہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے، نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان، نہ لینڈ لاکڈ افغانستان، لینڈ لاکڈ سینٹرل ایشین ریپبلکس، اور وہ گوادر وہ جو آپریشنلائز ہو گیا ہے، وہ ہب بن جائے گا آف اکنامک ایکٹیویٹی، ہسل اینڈ بسل. And just imagine, just visualize the impact it will have on jobs and economic activity within Pakistan. That's the dream. That's our dream that we are dreaming. And that is a dream that the nation must dream, Mr. Chairman. And inshallah, میرے مولا نے چاہا، میرے اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی دے گا. اور آخری بات یہاں کچھ دوستوں نے اٹھائی اور میڈیا میں اسپیکولیشن چلی، اور میں نے اخبار میں بھی دیکھا آ کے کہ جناب یہاں کوئی اڈے بن رہے ہیں. جناب والا، میں آن دا فلور آف دا ہاؤس واضح الفاظ میں اس خبر کو بے بنیاد اور اسپیکولیٹو کہوں گا. اور ایک اور عرض کرتا چلوں گا، اس ایوان کو گواہ بنا کر اور پاکستانی قوم کو گواہ بنا کر کہ یاد رکھو پاکستانیوں، عمران خان کے ہوتے ہوئے کوئی امریکن اڈا پاکستان کی سرزمین پہ نہیں بنے گا. ماضی کو بھولو، کوئی انشاءاللہ اڈا نہیں بنے گا. اور انشاءاللہ وہ جو ڈرونز ہوتے رہے اور وکی لیکس میں جو چھپتا رہا اس کا بھی ذکر نہیں ہوگا. The government of Pakistan has categorically said we will not allow kinetic use of drones, nor are we interested in the surveillance of your drones. That's a very clear-cut policy of this government. And I, with the permission of the Prime Minister and enunciating the policy of the Cabinet, want to assure this House that please be rest assured that Pakistan is in safe hands. Thank you.